بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہمارے درس نظامی میں فقہ کو بڑی خصوصیت کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ ابتدا سے لے کر دورہ حدیث شریف تک فقہی مباحث چلتی رہتی ہیں۔ درجہ اولیٰ میں کیونکہ ابتدائی طلبہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے اصل فن و اصل کتابیں صرف و نحو کی ہیں کہ وہ گرامر سیکھیں، صرف نحو میں مضبوطی پیدا کریں، استعداد پیدا کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں فقہ کی کتاب بھی پڑھائی جاتی ہے تاکہ ابھی سے انہیں فقہ کے مسائل کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے۔ تو میں کتاب شروع کرنے سے پہلے میں ابتداً فقہ کی اہمیت و ضرورت کے حوالے سے 2-3 باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ اس کی افادیت، اس کی اہمیت ہمارے ذہن میں آئے اور کتاب پڑھتے ہوئے ہمارے مد نظر رہے۔ تو یاد رکھیں، فقہ کا معنی اور مفہوم دین کی گہری سمجھ بوجھ کے ہیں۔ قرآن و حدیث میں تفقہ فی الدین کی اہمیت و ضرورت کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلے اور دین کی سمجھ حاصل کرے۔ علماء کرام نے یہاں ایک نقطہ نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیتفقہوا فی الدین، لیتعلموا فی الدین، نہیں فرمایا کہ باہر نکل کر دین کا علم حاصل کریں، بلکہ فرمایا لیتفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ اس لیے فقہ سراپا خیر ہے۔ تفقہ فی الدین ایک عظیم نعمت ہے۔ حدیث شریف میں ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، بخاری شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ فقہ میں مشغول ہونا افضل عبادت ہے۔ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے بڑھ کر ہے۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، کہ ایک طرف 1000 عابد ہیں، نیک کام کرنے والے، عبادت کرنے والے، اور دوسری طرف ایک فقیہ ہے، تو شیطان پر ایک فقیہ 1000 عابدوں سے بڑھ کر ہے۔ یاد رکھیں، فقہ کی بنیاد قرآن و حدیث ہے، محض عقل و قیاس نہیں۔ فقہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے، شریعت کا خلاصہ ہے، اسلامی زندگی کے لیے چراغ ہے۔ علوم اسلامیہ میں فقہ ایک ایسا فن ہے جس کے اندر ایسی عالمگیریت و جامعیت پائی جاتی ہے کہ ہر مسلمان کی زندگی، بلکہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اس سے ملا ہوا ہے۔ تو فقہ کی بہت اہمیت ہے، بہت ساری اہمیت بیان کی جا سکتی ہے، تو ہمیں اس اہمیت کو اپنے مد نظر رکھنی چاہیے۔ اور آخر میں یہ ہماری جو کتاب ہے اس کا نام الفقہ المیسر، یہ بڑی آسان کتاب ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے آسان انداز سے اور بڑے دلچسپ انداز سے ایک قسم کے مسائل کے تحت، ایک باب کے تحت اس کو جمع کیا، اور اس میں یہ نہیں کہ دلائل ذکر کیے گئے ہیں، اختلافات ذکر کیے گئے ائمہ کے، نہیں، بلکہ صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جو اقوال منقول ہیں، ان کے جو مذہب کے مطابق مسائل ہیں، ان کو جمع کیا گیا، اور بڑے پیارے، بڑے خوبصورت انداز سے جمع کیا ہے کہ جو کوئی بھی اس کو پڑھے گا ان کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم دوسرے سبق سے شروع کریں گے۔ میرا انداز یہ ہوگا کہ پہلے ہر باب کے تحت جو مسائل لکھے گئے ہیں اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا، خلاصتاً، یعنی کہ اس باب میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اس مسئلے کتنی جزیات ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ پھر اس باب کی جو عبارت ہے، ترجمہ ہے، مختصر تشریح جو بنتی ہے، انشاءاللہ وہ عرض کر دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، ہم میں سے ہر ایک کو فقیہ بنائے۔ یہ دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہم فقہنی فی الدین۔